ہر کوئی طالب علم ہی ہوتا ہے، ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں. ریئلسٹکلی اسپیکنگ ایسا دور تو دنیا میں کسی ملک میں آیا نہیں ہے تمام پارٹیاں اس کے اوپر متفق ہو جائیں. ورلڈ وارز کے اندر نہیں آیا، پارٹیاں اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ تھی. ویتنام وار کے اندر نہیں آیا، کورین وار کے نہیں آیا، 9/11 کے اوپر نہیں آیا. پاکستان پہ بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ یک زبان ہونے کا جو ہمیں. تو پھر اس دوران کیا کریں؟ ہم اس کا انتظار کریں یا کچھ حکومت کو کہیں کہ بھائی کام کریں؟ جی میری گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آنے سیاست میں منصب شعور پر نمودار ہونے سے پہلے پارٹیز کے درمیان ایک براڈ کنسنسس تھا سارے اختلافات کے باوجود. دیکھنا جب مالاکنڈ میں آپریشن ہوا اس کے لیے ساری سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہوئی اور سب نے کہا کہ ہونا چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، یا اگر معاہدے مذاکرات اس کے لیے بھی آل پارٹیز کانفرنس تو ایک براڈ وہ تھا موجود تھا. انہوں نے آ کے وہ ڈرون والا قصہ بڑے مبالغہ آمیز انداز میں پیش کر کے اس کنسنسس کو توڑا، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن. مبالغہ ہے ڈرون کے ان کے بیان کے اندر. عرض یہ ہے کہ ڈرون کے ہم سب خلاف ہیں، ڈرون نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ صرف ڈرون کی وجہ سے دہشت گردی ہے. یہ بات غلط ہے کیونکہ ڈرون سے پہلے بھی دہشت گردی تھی اور مجھے یقین ہے کہ بعد میں بھی اگر ہم اس کو مقابلہ نہیں کریں گے. ڈرون کے وکٹمز کے ساتھ آپ کی تصویر ہے جب آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ جی بالکل جی. سو یہ صحیح کہ آپ ان کے خلاف ہیں، لیکن دیکھیں میں ان چیچنز، ازبیکس، عربوں کے بھی خلاف ہوں جو ہماری سرزمین پہ بیٹھ کے ہمارے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں. پھر دیکھیے ہمارے ملک کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، کارروائی کے دھماکے کے 10 منٹ کے بعد وہ سینئر پیٹ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. ہماری سرزمین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جی. ہم نے ایک طرح سے ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کو ٹالریٹ کیا ہے. اور ان کے جو آئیڈیالوگس ہیں وہ کھلے پھر رہے ہیں. جو بند تنظیمیں ہیں، جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن جیسے کہتے ہیں جن پر پابندی ہے، وہ جلد سے جلوس منعقد کر رہی ہیں. یہ کسی اور ملک میں دنیا میں نہیں ہوتا. لیکن جب تک ہمارا رویہ صاف نہیں ہوگا، جب تک ہم دہشت گردی کے بارے میں ایک واضح دو ٹوک موقف اختیار نہیں کریں گے، اسی طرح سے ہم سفر کرتے رہیں گے. طارق صاحب کیا چیز چاہیے حکومتوں کو ان ٹولز کے علاوہ جو کہ ظاہر حکومت میں ہونے کے ناطے میں اسیوم کرو آپ کے پاس موجود ہوں گے، تبھی تو آپ حکومت میں ہیں، ورنہ آپ میں ہمیں فرق ختم ہو جاتا ہے. لہذا ہمارا پیپر ورک اور آپ کا پیپر ورک جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے پاس ٹولز ہیں، آپ کے پاس ٹولز، آپ کو پوری ریاست ہے. یہ تمام چیزیں جو سب کو نظر آ رہی ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، حکومت کو بھی نظر آ رہی ہوں گی، ریئیکشن پہ اتنا دیر کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بھی پالیسی مرتب کرنے میں ایک خاص پالیسی کو ہم یہاں پہ اس کی کو پش نہیں کریں، کوئی بھی پالیسی مرتب کرنے میں. دیکھیے حکومت ایک پرابلم میں رہتی ہے کہ ڈیم اف یو ڈو ڈیم اف یو ڈونٹ. آپ اگر بہت جلدی کوئی اسٹیپ لے لیتے ہیں، آج حملہ ہوتا ہے، دوسرے دن آپ جا کے فل فلیج اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. سب کے ساتھ لوگ وزیرستان میں کیا ہے ویسے فرینکلی آپ نے کیا ہے، وہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک ہمارے حملہ ہوگا، ہمارے فوجی جوانوں پہ حملہ ہوگا، چیک پوسٹ پہ حملہ ہوگا، اور لوکل جو وہاں کا کمانڈر ہے وہ بیٹھ کے سوچے کہ میں کیا کروں، میں فون کروں انٹیریئر منسٹر کو، یہ تو نہیں ہو سکتا. امیڈیٹ ایکشن تو آئے گا. انٹیریئر منسٹر کو تو نہ ہی کرے تو بہتر ہے. چلے جس کا مرضی آپ لے لیں نام، یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو ریئیکشن تو آئے گا وہاں پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فل فلیج اگر ہوتا ہے، اگر اس پالیسی کے تحت اٹیک ہوتا ہے وہاں پہ، فار ایگزامپل وی گوئنگ ٹو نارتھ وزیرستان ود فل فورس جاتے ہیں، تو میرا خیال سب لوگوں کو لیا جائے گا کانفیڈنس میں. یہ کانفیڈنس میں لینا اور وہ آپ کی بات ماننا زمین آسمان کا. وہ آپ کنسنسس کی تلاش میں ہیں یا صرف لوگوں کو بتانے؟ یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ، ہر جماعت، ہر لیڈر، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور بعض اوقات مائنورٹی حکومتوں نے بھی بڑی بڑی وارز لڑی ہیں، مائنورٹی حکومتوں نے وارز لڑی ہیں اور جیتی بھی ہیں. جی بالکل. اور ابھی آپ دیکھیں اسکوپ بڑھتا جا رہا ہے. اب لوور انسرجنسی کی بات ہو رہی تھی، اب جو مڈ لیول ہے اب تو ہائی لیول پہ چلے گئے. اب دیکھیں میڈیا والے تھے، ابھی آپ جو ایکسپریس پہ حملہ ہوا وہاں پہ اب تو رکا جی آپ بھی ہماری بات سنیں. اب دیکھیں ہمارے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہاں پہ ریڈ لائنز ڈرا کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب IRA کا وہاں پہ ہو رہا تھا UK میں، جب بڑی شدت میں تھی، تو وہاں پہ 2-3 جو ان کے لیڈر تھے، ایلک میگنس ہو گیا، جیری ایڈمز ہو گیا، ان کی آپ تصاویر نہیں دکھا سکتے تھے، آپ ان کا بیان نہیں ایشو کر سکتے تھے. اگر آپ ان کا بیان دینا بھی ہوتا تو ایکٹر پڑھتا تھا بیان، نیچے لکھا ہوتا تھا کہ ایکٹر بھی پڑھ رہا ہے. اب یہاں پہ تو ان کے بیانات آتے ہیں 15-15 منٹ تک، وہ آپ کے آتے ہیں ٹی وی پہ آ کے اپنے بیانات دیتے ہیں. آپ نے بات کی اس کا، میں اگلی بریک کے بعد جب آؤں گا تو 2 جملوں کے اندر ایک وضاحت نہیں ہے، لیکن اس کا سیاق و سباق بیان کروں گا اور بحث کو آگے چلائیں گے کہ پالیسی وضع کرنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے. جو لوگ مشکل میں ہیں، اور مشکل صرف رزق کی نہیں ہے، جان کی مشکل اب پڑ گئی ہے، امان نہیں ہے لوگوں کے پاس، وہ اتنا انتظار کر سکتے ہیں نہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں اشارہ رضا صاحبہ نے ایک بات کی تھی کہ ملک کے اندر دہشت گردی کے معاملے پر تو اتفاق رائے ہے کہ دہشت گردی بری ہے. دہشت گرد کے اوپر جب بات آتی ہے تو وہاں پر زبانیں رک جاتی ہیں اور آراء اور ذہن بٹ جاتے ہیں یا بانٹ دی جاتے ہیں. اشارہ صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ حکومت
کے پاس مینڈیٹ ہے. حکومت نے وزیرستان کے اندر ظاہر ہے ملٹری آپریٹ نہیں کرتی, ہم اسیوم کر رہے ہیں ان کی منشا اور مرضی کے بغیر. اس معاملے میں کم از کم یہی ہوا ہوگا. اب اگلا سٹیپ حکومت کو کیا لینا چاہیے؟ کنسنسس نہیں ہے, پولیٹیکل حکومتوں کی پولیٹیکل مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, بتائیے. دیکھیے, جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کی بات ہے, اور میں MQM کی بھی بات کروں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ ہمارا ساتھ دیں گے. حکومت جو بھی کرے گی ٹیررزم اور ٹیرورسٹ کے خلاف, ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ ڈائیلاگ کر کے امن لا سکتے ہیں, ہم نے وہ انہیں مینڈیٹ دیا تھا, لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتے. تو اب جبکہ اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں تو سیدھی بات ہے, سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے کہ نہ پولیس اتنی ویل اکوپڈ ہے, نہ اتنی اس کی ٹریننگ ہے, اور کہ ہم یہ کر سکیں کہ ان کا اس لیول پہ مقابلہ کر سکیں کہ وہ ہر چوک پہ ادھر ادھر اتنا نہیں چیک کیا جا سکتا. کولر میں اور لوٹے میں اور کنستر میں جو ہے وہ لے کے ڈیٹونیٹر کھڑے ہوئے اور جو بھی ہو رہی ہے. تو یہ آپ جو فراغ دلانا آفر ہے یہ صرف بالکل بالکل. اب اگر کوئی ایک پارٹی, اب اگر محدود ہے یا کراچی کے اندر بھی آپ ان کو ایسی سپورٹ دیں گے؟ اب اگر ایک پارٹی کوئی اتنی کنفیوز ہے کہ وہ ان کو دفتر بھی دینا چاہتی ہے, وہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کی سرحد پہ جوائنٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانا چاہتی ہے, یا وہ ان کے ساتھ اتنی کنفیوز ہیں کہ ان کے خود چیف منسٹر نے کہا کہ ہم کنفیوز ہیں, ہم کنڈیم نہیں کر سکتے. لیکن کل کا جو اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا, ٹھیک ہے, نوآموز ہیں, سمجھ رہے ہیں پالیٹکس کو, میں پوائنٹ اسکورنگ میں نہیں جا رہی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر فوج کچھ کر رہی ہے تو ہمیں اعتماد میں لیا جائے. ٹھیک ہے, اگر آج ہم نے دیکھا کہ سرجیکل آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً جب سرجیکل آپریشن شروع ہوگا اور اس کے ساتھ وہ اپنے ریئیکشنز دیں گے تو ایک فل آپریشن بھی ہوگا. آپ کے خیال میں کنسنسس ایوالو ہو رہا ہے جو پالیسی کی شکل بنتی چلی جائے گی؟ پالیسی ہو یا نہ ہو, لیکن عوام نے اپنی آواز اٹھا کہ ہم مر رہے ہیں دیکھو, تو یہاں تک وہ لے آئے ہیں کہ آج آرمی چیف نے ملاقات کی اور ایک سرجیکل آپریشن پہ ٹھہرے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں, فاٹا میں سے 6 ایجنسیز میں آپریشن ہوا, بہت بہتر صورتحال ہے, تو 7ویں میں ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اوکے, وہ تو خیر آپ کی جماعت طاقت میں تھی, وہ بھی نہیں گئی 7ویں ایجنسی. بھائی نہیں گئے نا, 6 تک رک گئے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ایک کنفیوژن کا ماحول آ گیا اور وہ اس میں وہ چیز نہیں رہی. ٹھیک, اچھا میں جا سکتے ہیں. یہ ابھی دیکھیں, یہ کوئی 5 سال میں اس میں بھی نہیں حل ہوگا میٹر, اس سے بھی, کیونکہ بہرحال ہماری قوم میں کنفیوژن آ گیا ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نواز شریف صاحب نے کام شروع کیا, لیٹ شروع کیا, ناکام ہو گیا. نہیں, ہمیں چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو کنٹینیو رکھنا. اچھا چلے, فوزیہ قصوری صاحبہ کو ویلکم کرتے ہیں اور سینئر رہنما PTI کی. یہ فرمائیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب کے بیان کا حوالہ دیا شہلا رضا نے, کچھ ان کی باتیں تو آپ نے سنی ہی ہوں گی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اس عمران خان صاحب کے بیان جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اور ہمیں اعتماد میں لیا جائے, اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ PTI جو ہے اگر اعتماد میں لے کے طاقت کا استعمال کیا جائے تو PTI اس کو سپورٹ کرے گی یا اس کے اوپر بھی ریزرویشنز رکھے گی؟ جی فوزی صاحب. بہت شکریہ طلعت. چلو دیکھیں, میں نے تھوڑی سی بات سنی ہے آپ کی جو مہمان ہیں شہلا رضا صاحبہ, ان کی. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں طلعت, یہ ٹائم ہے نہیں ایکچولی سیاست کرنے کا. سیاست تو اتنے ٹائم سے چل رہی ہے اور یہ سیاست ہی کی وجہ ہے کہ آج پاکستان اس تباہی کے دانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں کوئی کنفیوژن نہ پہلے تھا نہ آج ہے. ہماری وہ جماعت ہے جس نے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیشہ ایڈوکیٹ کیا کہ امن کی پاکستان کو ضرورت ہے اور امن کے لیے پیس ٹاکس کرنے ضروری ہے ان سم فارم اور دی ادر, ایٹ سم پوائنٹ اور دی ادر. ہم نے ہمیشہ ٹاکس کو ایڈوکیٹ اسی لیے. ڈائیلاگ سے ایک پرماننٹ پیس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. لیکن فوزی صاحبہ اس وقت شاید ڈائیلاگ کا آپشن آپ خود بھی دیکھ رہی ہوں گی. نہیں کر رہی, یہ تو غلط ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جسٹ منٹ, میں آپ کو بریفلی یہ بتانا چاہتی ہوں. تو ہم کنفیوز نہیں ہیں, اور کیونکہ ہم کنفیوز نہیں تھے, جو سیاسی جماعتیں حکومتوں میں تھیں انہوں نے نہ صرف کنفیوژن بن کے انکمپیٹنس اور ہائیسٹ لیول آف کرپشن جو پاکستان میں ممکن ہو سکتا تھا اس کی بنا کے اوپر انہوں نے ان تمام معاملات کو اس حد تک بگڑنے دیا.
اب لیٹس فورگیٹ دی پاسٹ. آج پاکستان بہت مجبوری، بہت چیلنجز، اور باقی یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب سب نے مل کے کرنا ہے، کسی ایک جماعت کا فرض نہیں ہے، کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایک کلیکٹو پاکستان کا ایشو ہے اور پاکستانیوں نے جو کنسنسس دیکھیں صاحب، میں یہ سمجھ جو بھی کنسنسس بنتا ہے آنے والے دنوں میں، جو بھی کنسنسس بنتا ہے، آپ کی جماعت اس کنسنسس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. از دیٹ دا میسج دیٹ آئی ایم گیٹنگ؟ دیکھیں طلب بالکل دس از کریکٹ. خان صاحب از آن ریکارڈ. ہماری کور کمیٹی کی جو پرسوں میٹنگ ہوئی اس کے بعد پریس ریلیز ہوئی، وی آر وتھ میجورٹی اوپینین. مگر کوئی فیصلہ تو کریں. اچھا اوکے، سامنے روپ میں تو لیں. اچھا ٹھیک ہے، رکیے اس پہ رکیے. ہاف اے منٹ مور. دیکھیں طلعت، یہ چیز اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی چاہے آپریشن ہو، بات چیت ہو، جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر کنسنسس ضروری ہے. پوری قوم کو متحد ہونا ہے. ہماری فوج کے لیے ضروری ہے. ہم اپنی فوج کو سب سپورٹ کرتے ہیں، مگر ہم اپنی فوج کی طاقت کے لیے چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کوشچن آنسر نہ ہو. ہاف اے منٹ آپ نے یوز کیا، آپ ہاف اے منٹ یوز کیا. لیٹ می گو ٹو سینٹر صاحب. افسر صاحب، کنسنسس چاہیے یا کنوکشن چاہیے؟ آپ کو اتفاق رائے چاہیے یا خود اعتمادی چاہیے؟ اور ایک دوسرا اس کے ساتھ، یہ جو آپ کو کنسنسس ایوالو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یہ کسی طویل دورانیے کی پالیسی کی بنیاد بن سکتا ہے، یا ایسے کنسنسس ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، دے ہیپن دین دے ڈسپیئر؟ یہ دونوں چیزیں چاہیے، کنوکشن بھی چاہیے اور کنسنسس بھی چاہیے. بات یہ ہے کہ جو یہ پچھلے 8 مہینے گزرے ہیں، اس میں یہ مشکل آئی ہمارے صوبے میں، چونکہ یہ مشکل زیادہ ہے، تو وہاں پہ یہ ہوا کہ نئی حکومت آئی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، بار بار کہا کہ ہمارے بھائی ہیں. اس سے ہماری جو سیکیورٹی خصوصاً پولیس میں بڑی ڈیمورلائزیشن آئی ہے، کیونکہ وہ روزانہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بھائی ہیں تو ہم بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی پھر ہم کیوں بڑھ رہے ہیں، یعنی ہم کیوں روزانہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. لیکن تحریک نواز شریعہ محمدی کے ساتھ بھی آپ کے چیف منسٹر نے جا کے ہاتھ ملایا تھا اور ان کو بھی امیر المومنین سے ذرا سا نیچے کا درجہ دیا تھا، جس کے بعد اور وہ 8 مہینے معاملہ چلا تھا. نہیں، میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جنرل مشرف کی حکومت کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ انہوں نے جنگ برائے جنگ لڑی ہے اور کوئی بات نہیں کرنی، تو ہمیں سیاسی حکومت ہے، منتخب جمہوری حکومت ہے، ہمیں عوام کے جذبات کا خیال رکھنا تھا. ہم نے کہا کہ ہم امن کو چانس دیتے ہیں، جو لوگ امن کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے امن. لیکن دستار بندی کچھ عرصے آپ نے بھی کی تھی. جی نہیں، آپ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے. جی میں نے کی مذاکرات میں نے کی، میں نے مذاکرات کی، مجھے انکار سے نہیں، لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو آئسولیٹ کیا، اسی لیے ہم نے کامیاب آپریشن کیا. اگر ہم وہ بات نہ کرتے تو بالاکھٹ کے عوام اس طرح ہمیں سپورٹ نہ کرتے. جب آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے تب اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاتھ ملا رہے ہیں آپ ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے. بات کے وہ تو ویڈیو آ گئی، کنڈیشنز تھیں کہ ہتھیار چھوڑنے پڑیں گے، یہ سب کنڈیشنز. حقائق یہ ہے انہوں نے کہا کہ نظام عدل کا تنازع ہے. انہوں نے کہا سارا تنازع نظام عدل کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے نظام عدل نافذ کیا. اس کے بعد بھی پھر جب انہوں نے حملے کیے تو لوگ سمجھ گئے کہ بات اسلام کی نہیں، اسلام آباد کی. ٹھیک، اس کے بعد بریک ہے. بریک کے بعد پہلے سے بھی بات کریں گے. طارق صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ تو فوزیہ قصوری صاحبہ نے جو بیان کی وضاحت کی، اس سے لگتا یوں ہے کہ ایک کنسنسس بنتا چلا جا رہا ہے. اس کنسنسس کی شکل کیا ہوگی، صورت کیا بنے گی، پالیسی کی صورت میں ان کو آرٹیکولیٹ کرنی ہے. سیاسی جماعتیں اپنا اپنا حصہ ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دا بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ. کس طرح رسپونڈ کرے گی، بریک کے بعد آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میں نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات کی تھی کہ شاید کسی ملک کے اندر یہ ناممکن ہے کہ مکمل طور پر کسی معاملے کے اوپر اور ایسے معاملے کے اوپر کہ جنگ کہاں پر، اور جنگ بھی اگر ملک کے اندر ہو، مکمل اتفاق رائے ڈیولپ کر پائیں. لیکن مجھے فوزیہ صاحبہ کی بات سننے کے بعد اپنے اسٹیٹمنٹ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا. طارق صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی خوشائند بات ہے، لیکن سیاسی حکومت کے لیے یہ بڑی ری ایشورنگ بات ہے کہ جب دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اور باہر جن کے ورسٹ کرٹک ہیں وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ فیصلہ تو کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے زیادہ تو آپ کو سپورٹ نہیں چاہیے. جی بڑی اچھی بات ہے. آپ نے دیکھا، میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اب ایک سیاسی جماعت کا یہ معاملہ نہیں ہے، ساری قوم کا معاملہ ہے. تو قوم نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا. مینڈیٹ انہوں نے دیا. مینڈیٹ کیا تھا جو پہلے مینڈیٹ آپ دیکھیں آپ کے مینڈیٹ کی بات میں پالیسی مینڈیٹ میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو کھٹر صاحب بھی تھے اس میں بھی تھا پارلیمنٹ میں، تو جو پہلی دو ہماری جو یونیفائڈ جو ہماری ایک یونینیمس ریزولوشن آئے تھے اس میں سب سے پہلے جو بات تھی ڈائلاگ
ڈائلاگ کی بات تھی. ابھی جو اس کے بعد اے پی سی جو ہوئی ہیں اس میں بھی ڈائلاگ کی بات کی گئی. اگر ہم ڈائلاگ کو چھوڑ کے بھاگتے اٹیک کے لیے ایک دم کہ جی اب اڑا دو ان کو, مار دو سب کو, تو وہ بات نہیں بنتی. پھر بھی ہمارے پہ کرٹیسزم ہونا تھا جی آپ نے ٹائم نہیں دیا. اب انف ٹائم ہیز بین گیون. مجھے خوشی ہے کہ فوزیہ صاحبہ نے کہا ہے